پچھلی ویڈیوز میں ہم نے انٹروپی پر بات کی۔ تھرموڈائنامکس یا ریاضی کے تناظر میں انٹروپی میں تبدیلی برابر ہے ایک سسٹم میں داخل کی گئی گرمائش بٹا جس درجہ حرارت پہ وہ گرمائش سسٹم میں داخل کی گئی، یعنی ڈیلٹا ایس از اکول ٹو کیو بٹا ٹی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تھرموڈائنامکس کے دوسرے قانون کے بارے میں بات کر لیں۔ یہ دوسرا قانون تھرموڈائنامکس کا کہتا ہے کہ کائنات میں انٹروپی کی تبدیلی ہمیشہ صفر یا صفر سے زیادہ ہوگی، یعنی اگر اس کو ہم لکھنا چاہیں تو ڈیلٹا ایس آف یو یعنی چینج ان انٹروپی آف یونیورس ول آلویز بی گریٹر دین اور ایکول ٹو زیرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کائنات میں کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا کل اثر یا انگریزی میں جسے ہم کہیں گے نیٹ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں زیادہ انٹروپی آ جاتی ہے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دو انرجی ریزروائر ہیں، ایک کا درجہ حرارت T1 ہے اور یہ ہاٹ ریزروائر ہے، اور ایک کا T2 ہے جو کہ ایک کولڈ ریزروائر ہے، نسبتاً اس کے مقابلے میں کولڈ ریزروائر ہے۔ اور روزمرہ کی زندگی سے اب آپ کو اتنا اندازہ تو ہے کہ اگر ہم ایک گرم گلاس یا ایک گرم چائے کی پیالی ایک ٹھنڈے پانی کے گلاس کے ساتھ رکھ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد دونوں کے درجہ حرارت میں کوئی فرق نہیں رہتا، برابر ہو جاتے ہیں، ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ان ریزروائرز کے درمیان بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، اور گرم ذخیرے سے گرمی کی منتقلی ہوگی اس ٹھنڈے ذخیرے میں، اور اس گرمی جو منتقل ہوگی اسے ہم کیو کہہ لیتے ہیں، کیو سے ظاہر کر لیتے ہیں۔ اور اس کا الٹ عمل شاید ہمیں اتنا دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ٹھنڈے درجہ حرارت سے گرم چیز کی طرف یا گرم شے کی طرف جو ہے وہ گرمی منتقل ہو۔ خیر، فی الحال ہم تھرموڈائنامکس کے دوسرے قانون کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہوگا۔ تو سسٹم 1 کی انٹروپی میں کل کتنی تبدیلی آئی؟ فی الحال ہم اگر جس قانون کی ہم بات کر رہے تھے اس کے مطابق ایک مساوات ہم لکھ سکتے ہیں کہ ڈیلٹا ایس آف یو would be equals to delta S1 جمع delta S2۔ تو یہاں سے گرمی خارج ہو رہی ہے، نکل رہی ہے، تو یہ منفی ہو جائے گی اور ڈیوائیڈڈ بائی T1، اور دوسرے سسٹم میں گرمی شامل ہو رہی ہے تو ظاہر ہے یہ مثبت ہوگی۔ اس کو اگر ہم آگے لکھیں تو ڈیلٹا SU برابر ہوگا مائنس Q بٹا T1 جمع Q بٹا T2۔ اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ڈیلٹا ایس یو از اکول ٹو کیو بٹا T2 منفی کیو بٹا T1۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ T1 بڑا ہے ویلیو میں T2 سے، اور ہمارے پاس اوپر کے دونوں نمبر تو ایک ہی جیسے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ جو فریکشن ہے منفی کیو بٹا T1 اس کی ویلیو بڑی ہی آئے گی، صفر سے بڑی ہی ہوگی۔ اس مثال میں تھرموڈائنامکس کا دوسرا قانون صحیح ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم اس چیز پہ غور کر لیتے ہیں کہ انٹروپی خالص نظریاتی تناظر میں یا تھیوریٹیکل کانٹیکسٹ میں کیا شے ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ انٹروپی کے معنی کسی چیز میں خرابی یا ڈس آرڈر کے ہیں، جو کہ صحیح ہے ایک طرح سے، لیکن اس میں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم ڈس آرڈر کہتے کسے ہیں، کیونکہ اگلی مثال جو اکثر دی جاتی ہے انٹروپی کے حوالے سے وہ یہ کہ اگر ایک صاف ستھرا کمرہ ہے، بہت ہی مشہور زمانہ اور سادہ سی مثال ہے کہ وہ صاف ستھرا کمرہ اگر پھر گندا ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب دنیا میں یا اس کائنات میں اس گندے کمرے کی وجہ سے زیادہ خرابی آ گئی ہے، یعنی کہ ایک طرح سے انٹروپی کا اضافہ ہو گیا ہے یونیورس میں، کائنات میں۔ لیکن یہ کوئی بہت اچھی مثال نہیں ہے، کیونکہ صاف اور گندا کمرہ صرف کمرے کی حالت یا سٹیٹس ہیں، اور انٹروپی ایک میکرو اسٹیٹ ویریبل ہے۔ یہ آپ کسی ایسے نظام کی وضاحت کے لیے استعمال کرتے ہیں جہاں آپ کو بتانا نہ پڑے کہ ہر انفرادی ذرہ یا اکائی کیا کر رہا ہے۔ اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیوز میں۔